ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت کرتے ہوئے یہ اصول بتا دیا ہے۔ جو بندہ بھی یہ اصول اپنائے گا، اس پر عمل کرے گا، دنیا بڑی سکون کی گزرے گی، بڑی خوش دنیا سے گزرے گی، مصیبتیں پریشانیوں سے نجات بڑی آسانی سے مل جائے گی، اور قیامت کو کامیابی بھی مل جائے گی۔ وہ اصول کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھو، اپنے سے امیر، فرمایا کہ ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر کی طرف نہ دیکھو، جن کے پاس زیادہ مثال کے طور پر زیادہ نعمتیں جن ان کی طرف نہ دیکھو۔ تم شکر گزار بنو گے، دنیا کی زندگی پر سکون گزرے گی، اور قیامت کو بھی کامیابی ملے گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کے پاس سواری ہے، موٹر سائیکل ہے، تو وہ اگر یہ دیکھے کہ بھئی اس کے پاس تو کار ہے، گاڑی ہے، اب تو کروڑوں میں گاڑیوں کی قیمت ہے، بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، اور اس سے آگے چلے جائیں جہاز، بڑی بڑی سواریاں، تو اسے کبھی یہ اپنی جو موٹر سائیکل ہے یہ اسے کبھی اچھی نہیں لگے گی، یہ کبھی نعمت نہیں دکھے گی، وہ ہمیشہ یہی سمجھے گا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہے اوپر دیکھنا۔ اب یہ کبھی شکر گزار نہیں بن سکتا، کبھی نہیں شکریہ ادا کرے گا، کیونکہ یہ یہی رونا روتا رہے گا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس اصول کو اپنائیں جو آپ نے پہلے بیان فرمایا کہ اپنے سے کم تر لوگوں، بھئی اگر ہم دیکھیں کتنے لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، سواری ہے ہی کوئی نہیں، وہ جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے وہ کرائے پہ دھکے کھاتے ہیں، کتنا سفر ان کو پیدل چلنا پڑتا ہے۔ تو پھر احساس ہوگا کہ میرے پاس تو موٹر سائیکل بہت بڑی نعمت ہے، پھر بندہ شکریہ ادا کرے گا۔ اور ایسے ہی اپنی صحت کو دیکھ لیں، ہم اگر دیکھیں کسی ایسے شخص کو جس کی ہمیں لک بڑی اچھی لگی ہے، اس کا جسم، اس کے جسمانی ڈول ڈال ہمیں بڑی اچھی لگی ہے، اس کی باڈی بہت اچھی لگی ہمیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل نعمتیں تو ان کے پاس ہے، جسم ہو تو ایسا ہو۔ او بھائی یہ اوپر دیکھ رہا ہے، تو کبھی شکر گزار نہیں بنے گا۔ اگر شکر گزار بننا چاہتا ہے تو اپنے سے نیچے دیکھ۔ کتنے لوگ تجھے ایسے ملیں گے جن کے دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں، آنکھوں سے اندھے ہیں بیچارے، دھکے کھا رہے ہیں، ٹانگیں نہیں ہیں، چل نہیں سکتے، وہ زمین پہ رینگ رہے ہیں۔ پھر تمہیں احساس ہوگا کہ یہ جسم جو اللہ نے دیا ہو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ چھوٹا گھر ہے، وہ ان کی تو کوٹھی دیکھو، ان کے محلہ زندگی تو ان کی ہے، اپنے پہ کبھی شکر نہیں کرے گا۔ اگر تو دیکھ بھئی چھوٹا گھر ہے لیکن اپنا ہے تو نہ، کتنے لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس گاڑی کو نہیں ہے، کبھی اس مکان پہ کرائے پہ رہ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے دھکے کھائے کہیں اور جا رہے، وہاں سے سامان اٹھائے کہیں اور جا رہے، اپنا گاڑی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے پاس تو اللہ کا دیا ہوا اپنا ذاتی گھر ہے، تو بھائیو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن نعمت کا احساس کب ہوگا، بندہ شکر گزار کب بنے گا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے گا۔ ہاں، یہ نہیں میں کہتا کہ امیر ہونا یا بڑی نعمتوں والا ہونا کو عیب ہے، نہیں، اگر آپ کو اور ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، بڑے گھر کی ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت ہے، صحت، جس چیز کی بھی ضرورت ہے اللہ سے مانگو، لیکن جو ہے پہلے اس پر شکر ادا کرو۔ جتنا ہے وہ بڑا ہے، پہلے اس پر شکر ادا کرو۔ اللہ کو تو وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس نعمت پر تم جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے وہ نعمت میں اتنی زیادہ تمہیں عطا کروں گا۔ تو جو اللہ سے چاہتے ہیں، جس کی کمی محسوس کرتے ہیں، وہ جتنی ہے اس پر شکر کریں، اللہ مزید عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔